پیارے ساتھیوں، چڑیا گھروں میں انواع و اقسام کے جانور رکھے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ جنگلی حیات کو کسی حد تک جاننے اور قریب سے دیکھنے کا موقع حاصل کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ جان کر ششدر رہ جائیں گے کہ آج انسانی حقوق کے نام نہاد علم بردار امریکہ اور یورپی ممالک میں انسانوں کے چڑیا گھر بھی ہوتے تھے، اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے۔ محض 60 سال پہلے تک یہ چڑیا گھر موجود تھے جن میں سیاہ فام اور ایشیائی باشندوں کو پنجروں میں قید کیا جاتا تھا، اور لاکھوں کی تعداد میں گورے ٹکٹ خرید کر انہیں دیکھنے آتے تھے۔ میل آن لائن نے حال ہی میں اپنی رپورٹ میں 1958 میں نیو یارک، برسلز، برلن، سینٹ لوئس اور دیگر امریکی اور یورپی شہروں میں موجود ایسے ہی چڑیا گھروں کی تصاویر شائع کی ہیں جنہیں دیکھ کر کوئی بھی شخص لرز کر رہ جائے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں انہی انسانی چڑیا گھروں کی بات کی جائے گی، اور مزید یہ بھی جانیں گے کہ خود کو مہذب معاشرہ کہلانے والا یورپ کس طرح انسانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ تو پیارے ساتھیوں، یہ 1958 کی بات ہے کہ جب بیلجیم میں ایک عالمی میلے کے لیے کانگو کے لوگوں کو براہ راست نمائش کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جسے دنیا کا آخری انسانی چڑیا گھر کہا جاتا ہے۔ اس عالمی میلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت بیلجیم نے 200 روز تک جاری رہنے والی رنگا رنگ تقاریب کا اہتمام کیا تھا، جس کا مقصد دوسری عالمی جنگ کے بعد سے اس معاشرے میں ثقافتی، سماجی اور تکنیکی شعبوں میں ہونے والی ترقی کو اجاگر کرنا اور دنیا کو اپنی تیز رفتار ترقی سے خوش کرنا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سن 1958 میں بیلجیم میں اتنے بڑے پیمانے پر اور اس انداز کی تقریبات کے انعقاد کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بیلجیم کی قوم کی اجتماعی یاداشت میں کچھ ایسی سنہری یادوں کے نقوش چھوڑے جائیں جن پر آنے والے نسلیں بھی فخر کر سکیں، اور یہ نسلیں یہ جان سکیں کہ ہم کتنے بہادر اور دلیر تھے۔ لیکن جس وقت یورپی ملک بیلجیم اپنی ثقافت اور معاشرتی اقدار اور تاریخ پر فخر کا مظاہرہ کرتے ہوئے رنگا رنگ پروگراموں کا انعقاد کر رہا تھا، اس وقت ایک حقیقت کو ایسے نظر انداز کیا گیا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور وہ حقیقت سیاہ فام مردوں، عورتوں اور بچوں کی ان کی آبائی ماحول کے ساتھ نمائش کرنا تھی، جسے انسانی تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، کیونکہ یہ کوئی فلم یا سائنس فکشن پر مشتمل کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اہتمام تہذیب یافتہ سفید فام یورپی باشندوں نے اپنے ہم نسل، ہم زبان اور ہم وطن افراد کی تفریح اور تعلیم کے لیے کیا تھا۔ ان قید ہونے والے لوگوں کے جسموں پر لباس برائے نام ہوتا تھا، جبکہ چڑیا گھروں کے علاوہ ان کے کرتبوں کا بھی انعقاد کیا جاتا تھا، جو لاکھوں کی تعداد میں گورے سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہوتے تھے، اور یہ بیچارے قیدی اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے ان سیاحوں کا دل لبھاتے تھے، اور جب ان میں سے کوئی یہ سب کرنے سے انکار کرتا تھا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی اور ایک لمبی مدت کے لیے جیل میں پھینک دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ان قیدیوں میں سے جب کوئی شخص یہ کام کرنے سے انکار کرتا تھا تو اسے ایسی بھیانک سزائیں دی جاتی تھی جن کو سن کر آج کے انسانوں کی روح بھی کانپ جاتی ہے۔ جیسا کہ جب کوئی قیدی تماشبین کے کہنے پر کوئی کام نہ کرتا تو اس کے ہاتھ تک کاٹ دیے جاتے تھے، جن سے مسلسل خون رستا رہتا تھا، اور آخر کار وہ قیدی تڑپ تڑپ کر موت کے منہ میں چلا جاتا تھا۔ اسی طرح جب کوئی قیدی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو اس کی ٹانگوں پر کلہاڑیوں کے اتنے وار کیے جاتے تھے کہ اس کی ٹانگیں کٹ کر جسم سے الگ ہو جاتی تھی، جبکہ کچھ لوگوں نے تو اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر خودکشی بھی کر لی، جن کی لاشوں کو جلا دیا جاتا یا پھر ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے بند کر دیا جاتا تھا۔ اس نمائش میں کانگو کے سیاہ فام باشندے اوٹا بینگا کو بھی نمائش کے لیے پیش کیا گیا تھا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ارتقا کا مسنگ لنک ہے، اور آنے والے گورے اوٹا بینگا کا خوب تمسخر اڑاتے تھے، لہٰذا اس بے رحم نمائش پر کچھ لوگوں کی طرف سے احتجاج بھی کیا گیا، جس پر اوٹا کو رہا کر دیا گیا، لیکن اس نے ان لوگوں کے سلوک سے تنگ آ کر 6 سال بعد خودکشی کر لی۔ ان انسانی چڑیا گھروں میں بڑے مرد و خواتین کے ساتھ معصوم بچوں کو بھی جانوروں کی طرح نمائش کے لیے پیش کیا جاتا تھا، اور ان سے انتہائی بے رحمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ اس برس موسم گرما میں بھی کافی سردی تھی، اور 7 کانگو لیزی نمونیا اور انفلوئنزا کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے، جن کی لاشیں مقامی قبرستان میں ایک نشان زدہ اجتماعی قبر میں پھینک دی گئیں۔ لیکن چڑیا گھر اور دیگر نمائشوں کی مقبولیت ایسی تھی کہ بعد میں اس جگہ پر مستقل نمائش کا قیام عمل میں لایا جانا تھا۔ ابتدا میں یہ کانگو کا میوزیم کہلاتا تھا، لیکن اب یہ وسطی افریقہ کا رائل میوزیم کہلاتا ہے۔
1998 की नुमाइश एक छोटी सी नुमाइश थी जिस पर आम गांव कायम किया गया था, जहां कांगोलेजी बाशिंदों ने अपनी दस्तकारी और भूसे की झोंपड़ियों के जरिए अपने हट सजा रखे थे, जबकि किनारे पर खड़े सफेद फार्म मर्द और खवातीन इनका मजाक उड़ाते थे। इन मनाजिर के बारे में सहाफियों ने मुख्तलिफ जरीदों और अखबारों में रिपोर्टें तहरीर की, जबकि एक और रिपोर्ट में लोगों के बारे में लिखा गया कि अक्सर शायकीन को कहते सुना जाता था कि वो जानवरों के बागात में नेग्रोज देखने आए हैं। दोस्तों, वस्ती अफ्रीका में कांगो वो इलाका है जो 1908 से लेकर 1960 तक बेल्जियम कॉलोनी रहा है और नौ आबादियाती निजाम से छुटकारा पाने के 4 साल बाद 1964 में इसे मौजूदा नाम यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दिया गया। 1958 तक कांगो पर बेल्जियम की हुक्मरानी थी और मादनियात से मालामाल वस्ती अफ्रीकी रियासत न सिर्फ मुआशी तौर पर बहुत हद तक फायदेमंद थी, बल्कि इसने छोटे से यूरोपीय मुल्क बेल्जियम को मालामाल किया। एक्सपो 58 को बेल्जियम के सियासतदानों ने इस कारनामे को जिला बख्शने के एक मौके के तौर पर देखा और इस बात पर मोहर लगा दी कि बेल्जियम कांगो के साथ खसूसी रिश्ता इस्तवार रखे हुए है। एक्सपो 58 की नुमाइश के मरकजी हिस्से में 7 पवेलियंस की मदद से 8 हेक्टर अराजी कांगो, इसके फनून, नकलो हमल और ज़राअत समेत दीगर ममालिक में कानकुनी के मौज़ूआत के लिए वक्फ की गई थी, जिसे कांगो के नाम से जाना जाता था, जबकि 3 हेक्टेयर पर फैले ट्रॉपिकल बागात में कांगो के मर्द, खवातीन और बच्चों को बांस के चारों तरफ बाढ़ के पीछे रिवायती लिबास में दिन रात दिखाया जाता था। कांगोलेजियों की नुमाइश में 598 अफराद शामिल थे, जिनमें 273 मर्द, 128 खवातीन और 197 बच्चे शामिल थे, जबकि मजमूई तौर पर 183 खानदान अफ्रीका से मेले के लिए लाए गए थे। वस्ती अफ्रीका की एक मुअर्रिख डॉक्टर सारा फान ब्यूडन के मुताबिक बेल्जियम में इन सैकड़ों स्याह अफ्रीकी बाशिंदों के कयाम के नताइज के बारे में फिक्रमंद था, लेकिन वो इनकी मदद करने से कासिर थे। 1958 एक्सपो के दौरान कांगोलेजियों को तंग रिहायशी इमारत और घूमने फिरने की सख्त पाबंदियों में रखा गया और दर हकीकत मेले में रोजाना इनके साथ ज्यादतियां होती और इनका तमस्कर उड़ाया जाता था। उसी बरस जुलाई तक इन कांगोलेजी फनकारों, कारीगरों और इनके अहले खाना ने फैसला किया कि वो अब मजीद ये जिंदगी नहीं गुजारेंगे, लिहाजा इनमें से कुछ वहां से भाग गए और कुछ ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद इस तरह के चिड़िया घरों को दोबारा कहीं न लगाने पर जोर दिया जाने लगा। जून 1960 में कांगो ने अपनी आजादी हासिल कर ली, लेकिन वस्ती अफ्रीका के रॉयल म्यूजियम RMCA के डायरेक्टर जनरल गाइडो ग्रेसिस के मुताबिक वो नुमाइश जो 1897 में लगाई गई थी और जिसमें इस चिड़िया घर को एक मरकजी हैसियत हासिल थी, वो तासुब की जीती जागती तस्वीर थी जो अब भी मौजूद है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इंसानी चिड़ियाघर का वजूद किसी भी मगरबी मुल्क के लिए नया नहीं था और उस सदी के शुरू में लंदन, पेरिस, ओस्लो और हैम्बर्ग में बाकायदगी से इसकी नुमाइश मुनक्किद की जाती थी। इसी तरह 1897 के मौसम गर्मा में बादशाह लियोपोल्ड दोम ने बर्सिल्स के मशरिक में त्यूरीन के मकाम पर शाही झीलों के साथ नुमाइश के लिए 267 कांगोलेजी दरामद किए थे। बेल्जियम की 4 मिलियन आबादी में से 1.3 मिलियन बाशिंदे रस्सी से बनाए गए एक पुल पर चढ़कर कांगो के इंसानों की नुमाइश के बेहतरीन नजारों से महजूज होने आए थे।